بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا کہ اللہ نے آپ کو ولایت کے کس درجے پر فائز فرمایا تھا۔ آپ کو حضرت اویس کرنی کے کرامات بھی بتائیں گے، آپ کے زندگی کے واقعات اور حالات کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے قیمتی اور روح پرور اقوال بھی بتائیں گے، جن کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن چہرہ مبارک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا میں آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پرداداری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و مصر بیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زیادہ اصرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اویس کرنی نے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن چشم باطن سے زیارت ہوئی۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک نمبر غلبہ حال، دوم نمبر تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہے اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر علی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہے اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک وم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن داغ برس کا داغ نہیں۔
لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن یعنی لباس کا حقدار کون ہے، تو فرمایا کہ اویس کرنی۔ جب یہ باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنی تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا۔ دور خلافت راشدہ میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے۔ لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہے اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس کرنی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی نے حضور کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا اور برابر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو بتایا گیا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوئم حصے کی امت کی بھی مغفرت فرما دی گئی، لیکن آپ پھر بھی سجدہ ریز ہوئے اور سر نہ اٹھایا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوف آ گیا کہ کہیں آپ وفات نہ ہوئے ہو تو وہ آ گئے اور آپ کو سجدے سے اٹھایا، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تو نگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش بیدار ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خریدے؟
یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو گشاد آتے یا گنے، لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا اتباعی نبوی میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباعی نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہوگا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رختاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس چلے ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن قریب ہے اور میں ذات آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت زیادہ ہونے لگی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ
کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اس جا کی زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔